تنزیہ انداز میں سمجھائیں گے تو کم سمجھ میں آئے گا. تو اس لیے سمجھانا بھی ایک فن ہے. تو یہ اگر ہم سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ ہماری مسجدیں بڑھ جائیں گی، نمازی بڑھ جائیں گے، سنتوں پر عمل کرنے والے بڑھ جائیں گے. تو مبلغین کے لیے تو یہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کس طرح سمجھانا ہے یہ اس کو آتا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ جو خطبہ ہے وہ نکاح سے پہلے پڑھا جائے گا یا نکاح پڑھانے کے بعد پڑھا جائے گا؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے. نکاح سے پہلے پڑھنا مستحب ہے خطبہ. چنانچہ بہار شریعت میں نکاح کے مستحبات بیان کرتے ہوئے صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں نکاح سے پہلے خطبہ پڑھنا کوئی سا خطبہ ہو اور بہتر وہ ہے جو حدیث میں وارد ہوا. حوالہ بہار شریعت جلد اول صفحہ 7 مکتبۃ المدینہ کراچی. مستحب ہے، اگر نکاح کے بعد بھی خطبہ پڑھا تب بھی جائز ہے، گناہگار نہیں ہوگا. مستحب ترک کرنے میں گناہ نہیں ہوتا. البتہ اتنا ضرور ہے کہ چاہے وہ نکاح کا خطبہ ہو، جمعے کا ہو، عید کا خطبہ ہو، یہ جو خطبے ہیں نا ان کو جو مطلب سننے کے لیے آئے نا ان پر یہ لازم ہے، کمپلسری ہے، واجب ہے کہ اس کو یہ غور سے سنیں. اب جو سننے کے لیے آ گئے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سن نہیں رہے تو یہ گناہگار ہے. جمعے کے خطبے میں لوگ چلتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، آگے بڑھتے رہتے ہیں، یہ سب گناہ کے کام ہیں. یعنی خطبہ اگر شروع ہو گیا، ایسی حالت میں آیا کہ خطبہ شروع ہو گیا تو اب یہ کہ آگے نہیں بڑھ سکتے. جہاں جگہ ملے، جہاں بس جہاں یہ پہنچا مسجد میں داخل ہوا وہیں بیٹھ جائے. تو آپ بولے گا جوتے چپل پر بیٹھ جائیں، تو وہ مسجد عین مسجد نہیں ہے. جو مسجد جہاں نماز پڑھنے کی جو فکس جو مسجد ہوتی ہے نا، مراد یہ کہ وہاں داخل ہوتی. اب جیسے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یہ جو کھلا آسمان ہے، بظاہر تو یہ مسجد جیسا ہی ہے، اگرچہ وہ عمارت مسجد کا حصہ بھی ہے، لیکن یہ عین مسجد یعنی یہ وہ جگہ نہیں ہے جو نمازوں کے لیے فکس ہے، بلکہ یہ فنائے مسجد ہے. فنائے مسجد اس کو بولتے ہیں جو ضروریات مسجد کے لیے جگہ بنائی جائے، جیسے امام کا کمرہ، یہ مؤذن صاحب کے لیے اذان کا روم، یہ اسٹور روم وغیرہ جو ہوتے ہیں، تو یہ فنائے مسجد کہلاتے ہیں. یہ جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو کھلے آسمان کی جگہ ہے نا، تو یہ ہم نے فنائے مسجد کی نیت کی تھی کہ یہاں جنازے پڑھائیں گے. جنازہ چونکہ عین مسجد میں پڑھانا تو جائز ہے نہیں، تو یہ باہر ہی پڑھانا ہوتا ہے. تو اب یہ اس کی نیت یہ ہے کہ یہ فنائے مسجد، اچھا یہ پہلے کی جاتی ہے، یہ شروع میں ہم نے کی تھی. مسجد بن گئی، اب یہ عین مسجد جو بن گئی، عین مسجد وہ جس کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے، جو فکس ہے نمازوں کے لیے. تو اب اس پہ نیت نہیں ہو سکتی کسی بھی فنائے مسجد کی یا خارج مسجد کی. یہ قیامت تک اب مسجد ہے، اور 7ویں آسمان سے اوپر تک یعنی عرش معلہ، تحت الثری سے عرش معلہ، تحت الثری بولتے ہیں یعنی کہ 7ویں زمین کے بھی نیچے. زمینیں 7 ہیں، آسمان 7 ہیں. یہ اللہ کریم اور یہ عجائبات ہیں. ہم نے دوسری زمین بھی نہیں دیکھی، پہلی زمین پر ہی ہم رہ رہے ہیں، لیکن یہ ہے 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہے. یہ احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ ہے، بلکہ قرآن کریم میں بھی. اللہ تبارک و تعالی سورہ طلاق آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کے برابر زمینیں، یعنی 7 زمینیں. تو یوں مسجد کی نیت ہو گئی. تو یہ 7ویں زمین کے نیچے سے لے کر اس کو تحت الثری بولتے ہیں، عرش معلہ تک جو 7واں آسمان کے بھی اوپر ہے، یہ ساری فضا جو ہے یہ مسجد ہے.
یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے مسجد ہے. کتابوں میں یہی لکھا ہے, ہماری کتابوں میں. سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. ذیشان احمد سیال کوٹ سے سوال کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں غصے کا علاج کیسے کیا جائے؟ اگر کوئی شخص غصے میں اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہو تو اسے کیسے سمجھایا جائے؟ یہاں غصے میں اپنے آپ کو نقصان تو پہنچاتے ہیں, خود کو مارتے ہیں. یہ شاید گھر گھر کی کہانیاں ہیں. اپنے کو مکے ماریں گے سر پہ اور ہاتھ ماریں گے رانوں پہ. برتن ہاتھ میں آ گیا تو اس پر غصہ ہوتا ہے, ٹھا کر کے پھینکا. اب دیوار پر لگے یا بندے کو لگے, بندے کو ٹھوک دیتے ہوں گے. جو ہاتھ میں آیا مارا ماری. اور تو یعنی غصے میں بندہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ اگر اس کی مووی بنا کر اس کو دکھایا جائے تو شرم آ جائے, جبکہ ٹھنڈا ہو گیا ہو کہ یار بالکل میں تو پاگل لگ رہا تھا. ہاں واقعی غصے میں بندہ, وہ محاورہ بھی ہے, غصے میں پاگل ہو گیا تھا. تو غصے میں 3 طلاق بھی دے دیتے ہیں, 1 2 3 کر دیتے ہیں. پھر مفتی صاحب کے بعد جا کر بولتے ہیں کہ مفتی صاحب بہت غصہ آ گیا تھا, اس لیے میں نے وہ بس اب کوئی راستہ نکالے آپ. تو ظاہر مفتی صاحب نے یہی کہنا ہوتا ہوگا کہ ہم نے تو کبھی سنا نہیں ہے کہ کوئی پیار میں بھی طلاق دیتا ہو کہ آج تو بس تو بڑا پیار آ رہا ہے 1 2 3. کوئی نہیں کرتا, غصے ہی میں کرتا ہے. یہ جیل کے سریے کے بھی جتنے بھی ہوتے ہیں خر دماغ, ایک سے ایک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں جیلوں کے اندر. اور قتل غصے میں ہی ہوتا ہے. جو بہت اچھا لگے, میٹھا میٹھا لگے, اس کو تو آدمی انگلی بھی ٹچ نہیں کرے گا. کوئی انگلی ٹچ کرے اس کی انگلی توڑ دوں گا, ہے نا. تو وہ غصے میں آ کر فائر کر دیتے ہیں, چھری مار دیتے ہیں. دہشت گردی, غصے والے ایک سے ایک آدھے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں, پگلے ہوتے ہیں پگلے. تو یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. جو غصہ ہے تو بڑا پریشان کن کہ اپنا بھی آدمی نقصان کرتا ہے, دوسرے کا بھی کنڈا کر دیتا ہے, خود کو بھی تباہ کر دیتے ہیں, خودکشیاں کرتے ہیں غصے میں آ کر. بات بات پر بعض لوگ خودکشی کی دھمکیاں دیتے ہیں غصے میں آ کر. لیکن غصہ ایسا خراب ہے کہ خودکشی کر بھی لیتے ہیں. ایک بار مجھے فون آیا, وہ تھوڑا پرانا واقعہ ہے. وہ اسلامی بھائی تھے بیچارے, وہ انہوں نے فون کیا کہ میرا چھوٹا بھائی, اس کو یہ بس بولتا تھا میں خودکشی کر لوں گا خودکشی کر لوں گا. تو ہمارے گھر میں سے کسی نے کہہ دیا روز دھمکی سے تیار کر کے دکھانا. تو بولا یہ پنکھے پہ لٹکا ہوا ہے, پھندا ڈال کے پنکھے پہ لٹ گیا, غصے میں آ کر خودکشی کر چکا. اس کو طنز کیا نا, روز روز بولتا تو وہ کر لینا, خالی ہم کو کیا بولتا ہے, تو کر دی, اس کو کر کے دکھا دی. تو یہ غصہ اب کیسی خانہ بربادی ہوئی ہوگی. یہ تو گیا, پیچھے والوں کے جو مسائل اور جو کیس کباڑے اور کیا کیا ہوتے ہیں, سارے مطلب قانون تو اگر حرکت میں آیا ہوگا تو کیا کیا ہوا ہوگا. تو اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے کہ غصہ نہیں اچھا. تو اب یہ کہ کسی کو غصہ آ جائے تو وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے. یہ علاج بتائے گئے ہیں, حدیثوں میں بھی علاج ہیں اس طرح کے کہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے, لیٹا ہے پھر بھی غصہ نہیں جا رہا تو زمین سے چپٹ جائے. وضو کرے کہ غصہ شیطان کی طرف ہے اور شیطان آگ ہے, آگ پانی سے بجھتی ہے, تو وضو کر لے. اور بھی یہ علاج بتایا گیا کہ چپ رہے, بولے نہیں, غصے میں بولے گا تو اٹھ پٹانگ باتیں کرے گا, کیا کیا بول جائے گا, مزید فساد کر دے گا. جس پر غصہ آیا اس کے پاس سے ہٹ گیا تو وہ چیز سامنے نہیں رہے گی تو بھی غصے کا کچھ نہ کچھ اثر کم ہو جائے گا. تو بہرحال کہ غصے کا علاج کرے. یہ عوام جو بولتے ہیں نا غصہ حرام ہے, یہ غلط کرتے ہیں. یہ غصہ حرام حلال, اس میں غصہ اپنی مرضی سے تو کوئی کرتا نہیں ہے, غصہ آ جاتا ہے. اب خود بخود کسی کو غصہ آ گیا تو اس میں حرام حلال کے کہاں سے ہم مسائل لے آئے, آ گیا. غصہ آنا, حقیقت میں غصہ آنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے, بلکہ یہ تو ثواب دلانے والا کام ہے. ثواب کا کام نہیں بول رہا, ثواب دلانے والا کام ہے. کیسے؟ غصہ آ گیا, صبر کر لیا.
ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.